میدا ہمارا ام الامراض ہے۔ حکما، اطباء اور ڈاکٹرز کی اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے ام الامراض، یعنی تمام مرضوں کی جڑ، بنیاد، بیس، یہیں سے ہر ایک مرض پھوٹتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ ایک حکایت مشہور ہے نا کہ ایک عیسائی مدینے میں آیا، اس نے کلینک کھولا کہ میں لوگوں کا، مریضوں کا علاج کروں گا۔ 6 مہینے تک اس نے کلینک کھولے رکھا، ایک بھی مسلمان اللہ کے نبی کا صحابی اس کے پاس دوائی لینے کے لیے نہیں آیا۔ 6 مہینے کے بعد اس نے مسلمانوں سے، صحابہ سے شکوہ کیا کہ یار تمہارا دین اسلام اتنا تنگ نظر ہے، اتنا متعصب ہے کہ میرے پاس مشرک آتے تھے دوائی لینے کے لیے، عیسائی آتے تھے دوائی لینے کے لیے، یہودی آتے تھے دوائی لینے کے لیے، مجوسی آتے تھے دوائی لینے کے لیے، لیکن تم لوگ مسلمان میرے پاس دوائی نہیں لینے آتے تھے۔ بھی یہ عیسائی ہے، بھی تسی مسلمان تے اسی عیسائی تے تسی تاں نہیں ساڈی دکان تے ہوندے سی۔ مسلمانوں نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا مذہب تنگ نظر نہیں، ہمارا مذہب وہ متعصب نہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ 6 مہینے میں ہمارے اندر کوئی ایک بندہ بھی بیمار نہیں ہوا۔ اس نے بڑے تعجب سے کہا کوئی بھی بیمار نہیں ہوا؟ کہا کہ ہاں۔ اس نے پوچھا تم کھاتے نہیں؟ کھاتے ہیں۔ تو بندہ جو کھائے تو وہ تو بیمار ہوتا ہے، پیتے نہیں؟ پیتے ہیں۔ تو جو پیے وہ بیمار بھی ہوتا ہے۔ کیا تمہارے بیوی بچے نہیں؟ بیوی بچے ہیں۔ تو جس کے ہوں تو وہ تو بیمار ہوتا ہے، تو آپ کیوں نہیں بیمار ہوئے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہمارے قرآن نے ایک ہمیں اصول دیا ہے، ہم چونکہ اس اصول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اس لیے بیمار نہیں ہوتے۔ اس نے کہا جی وہ کیا اصول ہے؟ پتہ ہے کیا بتایا اصول؟ اصول یہ بتایا، قرآن کریم میں آتا ہے 8واں پارہ سورۃ الاعراف، اللہ پاک فرماتے ہیں کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، ولا تسرفو، اور حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی جتنا تمہارا پیٹ قبول کرتا ہے اتنا کھاؤ، اس سے زائد نہ کھاؤ۔ جنہ تڑا ٹھڈ پچوندا نا شے اونی کھاؤ، ود نہ کھاؤ۔ جی آدھا کلو دودھ پین دی صلاحیت ہے تے آدھا کلو پیو، فری دا سمجھ کے کلو نہ پی جاؤ بھی کوئی گل نہیں ماشاءاللہ آج تے بوتلاں کھلیاں ہوئیاں آئے ہیں اسی کسی دے گھر پرونے تے او تے گیا وا برچی خانے چ لیا جگ پیا نوں چاڑ جاؤ ویکھی جائے گی۔ آپ ایسا ہی کر دیں، یہ ہے حد سے تجاوز کرنا۔ اگر آپ کے جو ہے پایا گوشت کھانے کی جو میدا ہے اس کو قبول کرتا ہے تو اتنا ہی کھاؤ، 2 کلو 3 کلو نہ کھا جو بھی کوئی گل نہیں، مال مفت دلے بے رحم۔ ویاہ شادی تے آئے ہیں، ٹکے بھی ہون دو، کباب بھی ہون دو، بکرا بھی ہون دو، کٹا بھی ہون دو، تے چکن دے پکوڑے وہ بھی ہون دو۔ ہم تو ایسا کرتے ہیں تے اس واسطے بیمار ہوں دیں۔ تو کیا کہا کہ کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ اچھا اس نے پتا آگے سے پھر کیا کہا؟ اس نے آگے سے یہ جملہ کہا کہ مجھ سے پہلے کے جتنے حکماء ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اور اس سے پہلے، وہ عیسائی تھا، اس نے کہا رب عیسیٰ کی قسم، رب مسیح کی قسم، سارے اطباء، ڈاکٹرز اور حکماء کی جو کتابیں ہیں جو میڈیکل پر، طب پر، حکمت پر لکھی گئی ہیں، ان ساری کتابوں کو جمع کر کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں تمہارے قرآن کی صرف اتنی سی چھوٹی سی آیت کلو وشربو ولا تسرفو رکھی جائے تو ساری کتابوں پر آپ کی ایک آیت مبارکہ بھاری ہو جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ام الامراض ہے میدا۔ جنوں تسی یہ وچ کوئی شے پونی نا، اسی سے صحت بنے گی، اسی سے بیماری پھیلے گی۔ تو جب ایمان والوں نے اس کے مطابق عمل کر لیا، یعنی میدا ہی درست ہو گیا تو ہر شے درست ہو گئی۔ ساڈے میدے خراب آ تاں کہہ لو بھی نا تھوڑا جہا تریے تے ساہ چڑھ جاندا، تاں گوڈے گٹیاں سے درد ہوندی ہے، تاں اکھاں اگے نا نیرا جا ہوندا وا، امی میری اکھاں دے اگے نیرا ہوندا، پتہ نہیں کی گل ہے، تیرے میدے دا مسئلہ ہے۔ تو مین جو مرکز ہے نا ہمارے جسم کا کہ جس کے ذریعے سے بیماریاں جنم لیتی ہیں یا صحت آتی ہے تو وہ ہمارا میدا ہوا کرتا ہے۔ تو میدے کو درست رکھیں انشاءاللہ العزیز، مزے ہی مزے ہیں۔ آگے سمجھ کے نہیں؟ ہاں شادیوں پہ ہم ایسا کھانا برباد کرتے ہیں، توبہ توبہ، سارے کرتے ہیں۔ اس دن سواد چڑھیا ہوں لے کے پتہ نہیں موکی نہ جاوے، پلیٹاں 2-3 بھر کے نا تو ہیٹ ہوتے پلیٹاں رکھ کے تے ٹیبل تے آ کے بہ جانا، پاویں تے ایک مرکی لاؤ تو اس تو بعد پوری دی پوری پلیٹ چھڈ دو۔ گھر تے اسی پوری رج کے کولی صاف کر دیں، انگلی پھیر پھیر کے، بلکہ وس چلے تے تھوڑا پانی پا کے انہوں گھماٹو دے کے بھی پی لینے بھی آئے، کوئی مرچاں والی جڑی لگی نا نال وہ بھی نہ کتے ضائع ہو جائے۔ لیکن شادی بیاہ کے موقع پر
کیونکہ مال جو دوسرے دا نا، پیسہ جو دوسرے دا ہے کہڑا ساڈے پلیوں لگائے گا، او کوئی گل نہیں، جان دو، پلیٹاں بھر کے وہ ٹیبل کے تھلے رکھی جاندے، سمجھ آئے کہ نہیں؟ ایک وہ ہے جو پلیٹیں بھر کے ٹیبل کے نیچے رکھ کے ضائع کرتا ہے، تو دوسرا وہ وا کہ جڑا نال شاپر لے کے جانا وا تو وہ سٹ لینا، آ چنگا وا پھر بھی چلو کسی کام تے لے آئے گا کہ نہیں لائے گا. تو اس لیے ہمیں اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے.